الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دینی کورس برائے رمضان المبارک سبق نمبر 16 اسلامی عقائد۔ قیامت کی بڑی نشانیاں۔ قیامت کے قریب حضرت مہدی علیہ الرضوان ظاہر ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ سیرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، مدینے کے رہنے والے ہوں گے اور مکہ میں ان کا ظہور ہوگا، اور جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ اسلامی حکومت کو قائم فرمائیں گے دنیا میں۔ تو یہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں بنیادی معلومات ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ جب یہ معلومات ہمارے پاس محفوظ ہوں گی تو جتنے سارے دجال قسم کے جھوٹے دعوے دار، چاہے وہ مرزا غلام قادیانی ہوں یا شکیل بن حنیف ہوں یا محمد جون پوری جیسے لوگ ہوں، اور اس طرح کے جتنے لوگ گلی گلی جھوٹا دعویٰ کر کے خود کو مہدی اور عیسیٰ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ساروں کا جھوٹاپن ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور ان کے فتنے سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی ان ارتدادی فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ مسنون نماز۔ امام کے پیچھے مقتدی کا قرأت کرنا جائز نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بڑے بڑے ائمہ کرام نے یہ نقل فرمایا ہے کہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا جب جماعت کی نماز میں امام صاحب قرأت کر رہے ہوں تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، تلاوت نہیں کرنی ہے کچھ۔ حدیث شریف صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے روبرو خطبہ ارشاد فرمایا اور ہمیں نماز کا طریقہ سکھلایا۔ نبی جی نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرنے لگو تو تم میں سے ایک امام ہو جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرأت کرنے لگے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ تو نبی جی نے یہ ادب سکھلایا ہے کہ جب امام قرأت کرے تو تمہیں خاموش رہنا تمہارا وظیفہ ہے، مقتدی کا وظیفہ خاموش رہنا ہے تلاوت کے وقت۔ تو اس لیے ہم اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا یہی مسئلہ ہے، یہی نظریہ ہے کہ جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو امام قرأت کرتے وقت ہم خاموش رہیں گے، ہم کچھ تلاوت نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ سے متعلق مستحقین زکوٰۃ کون؟ پچھلے سبق میں 5 مستحقین کا ذکر آیا تھا، نہیں ابھی ہے۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ مال کافی نہ ہو، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو فقراء بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مساکین بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اگر ہمارے اپنے خاندان میں ایسے طرح کے لوگ موجود ہوں تو وہ ہماری زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں۔ عاملین زکوٰۃ، اسلامی حکومت میں جن لوگوں کو زکوٰۃ کی فراہمی کے لیے اسلامی حکومت متعین کرے گی، طے کرے گی، ان کی تنخواہ اسلامی حکومت زکوٰۃ کے مال سے ادا کرے گی، یہ مستحق لوگ ہیں۔ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہوں تو ان کے دل کو ایمان پر، اسلام پر مضبوطی سے جمانے کے لیے انہیں اپنی زکوٰۃ کے مال سے سپورٹ کرنا
یہ اس کا حکم دیا گیا ہے، تو اس میں بھی ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور کسی کا دین جو ہے مستحکم ہو جائے گا۔ نمبر 5، غلام آزاد کروانا۔ تو غلام آزاد کرانے کے لیے ہمارے اس سماج میں تو یہ سسٹم موجود نہیں ہے، البتہ علماء کرام نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آدمی جو صاحب نصاب نہ ہو، اگر وہ کسی جھوٹے مقدمے میں جیل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کی رہائی کے لیے کوششیں کرنے میں زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ روزے سے متعلق، بلا سحری کا روزہ۔ سحری کھانا اگرچہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی روزے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا، البتہ سحری کی برکت سے محروم رہے گا۔ معاشرت سے متعلق، غیبت اور اس کی سزا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک بدبو سی اٹھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ تو گیا یہ اتنا گندا گناہ ہے لوگوں کی غیبتیں بیان کرتے پھرنا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حسی شکل میں جو ہے ظاہر فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، جزاکم اللہ خیرا۔